گاؤں کی خاموش فضا میں اس دن ایک عجیب سا شور تھا، جیسے ہوا بھی خوفزدہ ہو کر دھیرے دھیرے چل رہی ہو۔ دھول اڑاتی کچی سڑکوں پر لوگوں کے ہجوم جمع تھے، اور ہر چہرے پر غصہ، نفرت اور بدلے کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک قتل ہو چکا تھا، اور اس قتل کے بدلے خون سے نہیں بلکہ ایک معصوم زندگی سے لیا جانا تھا۔ زینب، صرف 16 سال کی ایک معصوم، نرم دل اور خواب دیکھنے والی لڑکی، جس کی دنیا ابھی تک اس کے چھوٹے سے کمرے، ماں کی گود اور کتابوں کے چند اوراق تک محدود تھی، آج اسے ایک ایسی سزا دی جا رہی تھی جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جرگہ بیٹھا، فیصلے ہوئے، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زینب کا نام لے دیا گیا۔ ونی، ایک ایسا لفظ جس نے اس کی زندگی کو ایک لمحے میں اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اس کی ماں کی چیخیں آسمان کو چیر رہی تھیں، میری بچی نے کیا قصور کیا ہے؟ مگر وہاں انصاف نہیں، صرف روایات بولتی ہیں۔ زینب کی آنکھیں خشک تھیں، شاید آنسو بھی ڈر گئے تھے بہنے سے۔ چند دن بعد زینب کو دلہن بنا کر اس گھر بھیج دیا گیا جہاں پر دروازہ اس کے لیے قید خانے جیسا تھا۔ اس کا شوہر حیدر، ایک خاموش، سخت مزاج اور سرد آنکھوں والا مرد جس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، سسرال میں قدم رکھتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہاں اسے بہو نہیں، سزا سمجھ کر لایا گیا ہے۔ ساس کی تیز نظریں، نندوں کے طنز اور ہر لمحے ملنے والی تحقیر زینب کے نازک وجود پر زخم چھوڑنے لگی۔ وہ دن بھر کام کرتی اور رات کو خاموشی سے آنسو بہاتی۔ حیدر کبھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، نہ پوچھتا کہ وہ کیسی ہے، ایک بدلے کی نشانی۔ لیکن اس گھر میں ایک اور نظر بھی تھی، حیدر کا چھوٹا بھائی وقاص۔ پہلے پہل زینب نے اس پر دھیان نہیں دیا، مگر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ وقاص کی نظریں نارمل نہیں تھیں۔ وہ اکثر اسے گھورتا، بے وجہ قریب آنے کی کوشش کرتا، اور اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھنے لگا تھا۔ زینب خوفزدہ رہنے لگی۔ ایک رات جب سب سو چکے، زینب کچن میں پانی لینے آئی۔ اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ پلٹی تو وقاص دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ویسے بھی ہماری ملکیت ہو۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وقاص آگے بڑھا، زبردستی اسے اپنی طرف گھسیٹنے لگا، مگر اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ وقاص! یہ حیدر تھا۔ اس کی آواز میں ایسا غصہ تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وقاص ایک لمحے کے لیے سہم گیا، اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ زینب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف، دل میں ہزار سوال۔ حیدر نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں نرمی آئی۔ کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ الفاظ زینب کے لیے کسی سایہ دار درخت جیسے تھے، جس کے نیچے اسے پہلی بار سکون محسوس ہوا۔ اسی رات ایک نئی کہانی شروع ہوئی، نفرت سے محبت تک کا سفر۔ رات کی سیاہی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ زینب کے دل میں ایک انجانا خوف پھر سے سر اٹھانے لگا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں دوپٹہ مضبوطی سے پکڑے، جیسے وہی اس کا واحد سہارا ہو۔ حیدر کے الفاظ، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے، مگر دل پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔ گھر کی فضا عجیب سی خاموشی تھی، اور وہ خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے آتی ہے۔ زینب نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی تھیں، جیسے وہ کسی اندیکھے خطرے کا انتظار کر رہی ہو۔ اچانک دروازے کی کنڈی ہلنے لگی۔ اس کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ کون؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ کوئی جواب نہیں آیا، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھل گیا۔ وقاص! اس کی آنکھوں میں وہی گندی چمک تھی، مگر آج اس میں ایک عجیب سا جنون بھی شامل تھا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت تو تم مجھ سے بچ گئی تھی، لیکن اب حیدر جا چکا ہے۔ زینب فوراً کھڑی ہو گئی، اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ برائے کرم یہاں سے چلے جائیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وقاص دروازہ بند کر کے اندر آیا اور کنڈی چڑھا دی۔ اب کون بچائے گا تمہیں؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا، اور زینب دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں۔ مگر وقاص کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ آج تو تم بچ نہیں سکتی۔ زینب پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ حیدر، اس کی آنکھوں میں ایسا طوفان تھا جو سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ وقاص! وقاص ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکاری آ گئی۔ وہ فوراً زینب سے الگ ہوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ بھائی، میں تو یہاں اس کے لیے آیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رکا، پھر انگلی زینب کی طرف اٹھا دی۔ یہ مجھے بلا رہی تھی۔ زینب جیسے پتھر کی ہو گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ چیخی، آنکھوں میں آنسو، آواز میں بے بسی۔ مگر وقاص نے بات جاری رکھی۔ میں نے تو اسے منع کیا، مگر یہ خود... بس! حیدر کی آواز گونجی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینب کی سانسیں تیز تھیں، دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ حیدر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی قسمت کا فیصلہ اس کی آنکھوں میں لکھا ہو۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو دیکھا، پھر اس کی نظریں زینب پر ٹھہر گئیں۔ سچ کیا ہے؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر زینب کے لیے زندگی اور موت کے برابر۔ میں نے اسے نہیں بلایا، یہ خود آیا۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ مجھے زبردستی کرنے لگا تھا۔ وقاص ہنسا۔ واہ، کتنی اچھی اداکاری کرتی ہے۔ زینب کے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ حیدر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک جنگ جاری تھی۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر وقاص کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ وقاص گھبرا گیا۔ بھائی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ ایک ونی کی لڑکی پر یقین کریں گے؟ یہ جملہ زینب کے دل پر تیر کی طرح لگا، مگر اس بار حیدر کا ہاتھ زور سے اٹھا اور وقاص کے چہرے پر جا پڑا۔ تھپڑ کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ میرے سامنے اس کی عزت پر بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وقاص ساکت رہ گیا۔ زینب حیرت سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار یقین کی روشنی چمکی۔ حیدر نے سخت لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم جیسے لوگوں کو اپنی گندگی چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے ہو۔ وقاص نے غصے سے دانت پیسے، مگر کچھ نہ کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف زینب اور حیدر رہ گئے تھے۔ خاموشی بھاری، گہری اور جذبات سے بھری ہوئی۔ زینب کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ کانپ رہی تھی۔ حیدر نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھایا، مگر پھر رک گیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں وہ مزید نہ ڈر جائے۔ اب وہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ زینب نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے مجھ پر یقین کیا؟ حیدر نے نظریں جھکا لی۔ ہر بار نہیں، مگر آج تمہاری آنکھوں میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سن کر زینب کے دل میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اسی لمحے دروازے کے باہر ساس کی آواز آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہانی کے ایک نئے موڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازے کے باہر کھڑی ساس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور شک بھی۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اندر؟ زینب کے ہاتھ ایک بار پھر کانپنے لگے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے جو سکون اسے ملا تھا، وہ جیسے پل بھر میں بکھر گیا۔ اس نے بے بسی سے حیدر کی طرف دیکھا، جیسے وہی اس کا آخری سہارا ہو۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ساس، نندے اور تھوڑی دور کھڑا وقاص۔ سب کی نظریں زینب پر جم گئیں، جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ساس نے تیز لہجے میں کہا۔ وقاص فوراً آگے بڑھا اور چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے بولا، اماں، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ بھابھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ مگر کیا؟ ساس نے بے چینی سے پوچھا۔ وقاص نے نظریں جھکا کر ایک لمحے کے لیے وقفہ لیا، پھر آہستہ سے بولا، یہ خود مجھے کمرے میں بلا رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی جیسے فضا جم گئی۔ جھوٹ! زینب نے چیخ نکل گئی تھی۔ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر ساس کے چہرے پر غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ونی ہو کر بھی ہمارے گھر کی عزت سے کھیل رہی ہو؟ یہ الفاظ زینب کے دل کو چیر گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، وہ روتے ہوئے بولی۔ مگر نند نے طنزیہ ہنسی۔ ایسی لڑکیاں ہی تو گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ حیدر اب تک خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی مٹھیاں بچھی ہوئی تھیں۔ بس کریں آپ سب، اس کی آواز گونجی۔ سب چونک گئے۔ میں نے سب دیکھا ہے، وقاص جھوٹ بول رہا ہے۔ وقاص کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک غیرت کے نام پر آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنے بھائی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ ساس بھی بول اٹھی۔ حیدر، ہوش میں آؤ، یہ لڑکی ہمارے دشمنوں کی طرف سے آئی ہے، اس پر یقین کیسے کر سکتے ہو تم؟
زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب اس میں ایک عجیب سی تھکن بھی شامل ہو چکی تھی، جیسے وہ لڑتے لڑتے ہار گئی ہو۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو مجھے مار دیں، مگر یہ جھوٹ برداشت نہیں ہوتا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جو اسے پہلی بار نظر آئی تھی۔ اچانک ساس نے غصے میں آ کر زینب کے بال پکڑ لیے۔ ہماری عزت پر داغ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ زینب درد سے کرا اٹھی۔ چھوڑے اسے۔ حیدر نے فوراً آگے بڑھ کر ساس کو ہاتھ ہٹایا۔ آپ حد پار کر رہی ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب حیدر نے اپنی ماں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ سب ساکت رہ گئے۔ ساس نے حیرت سے اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم اپنی ماں کے خلاف جا رہے ہو، ایک ونی کی ہوئی لڑکی کے لیے؟ حیدر کی آواز مضبوط تھی۔ وہ میری بیوی ہے۔ یہ الفاظ زینب کے لیے کسی ڈھال جیسے تھے۔ وقاص اب غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی پلان ناکام ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ چلایا، اگر آپ سب کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل گاؤں کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ کل جرگہ بیٹھے گا اور وہاں سچ سامنے آ جائے گا، وقاص نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زینب کے قدم لڑکھڑا گئے۔ جرگہ، وہی لفظ جس نے اس کی زندگی تباہ کی تھی۔ رات گزر گئی مگر زینب کے لیے ہر لمحہ ایک صدی کے برابر تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف، دل میں ایک ہی سوال، کیا اس بار بھی مجھے بغیر سنے سزا سنا دی جائے گی؟ صبح ہوئی۔ گاؤں کے بیچ میدان میں جرگہ بٹھایا گیا۔ بزرگ، مرد سب جمع تھے۔ عورتوں کو دور رکھا گیا تھا مگر زینب کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہی منظر، وہی خوف۔ وقاص نے آگے بڑھ کر اپنی کہانی سنائی۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ مجھے خود بلا رہی تھی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، بد چلن ہے، دشمنوں کی بیٹی ہے۔ ہر لفظ زینب کے دل پر وار کر رہا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، زینب کی آواز آئی۔ سب خاموش ہو گئے۔ میں بے قصور ہوں، اس نے ہمت کر کے کہا۔ اگر میرا قصور ثابت ہو جائے تو جو سزا سنا دیں مجھے قبول ہوگی، مگر خدا کے لیے ایک بار سچ سن لیں۔ مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھا دیا۔ عورتوں کی باتوں میں سچ کم اور چالاکی زیادہ ہوتی ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی لمحے بس، حیدر کی آواز گونجی۔ وہ آگے بڑھا، سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ وقاص جھوٹ بول رہا ہے۔ سب چونک گئے۔ میں نے خود اسے زینب پر زبردستی کرتے دیکھا۔ یہ سن کر جیسے میدان میں ہلچل مچ گئی۔ وقاص کا رگ اڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ ہے، حیدر نے سخت لہجے میں کہا، تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ خاموشی، گہری خوفناک خاموشی۔ وقاص کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ آگے بڑھا مگر قرآن کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کی نظریں جھک گئیں اور یہی اس کے ہار تھی۔ لوگوں کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ تو یہ سچ تھا، لڑکی بے قصور تھی۔ ساس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس بار وہ درد کے نہیں، انصاف کے تھے۔ حیدر اس کے پاس آیا اور سب کے سامنے پہلی بار اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ اعلان تھا، محبت کا آغاز بھی اور ایک نئی جنگ کا بھی، کیونکہ وقاص کی آنکھوں میں اب بھی نفرت جل رہی تھی اور وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ جرگے کے بعد گاؤں کی فضا تو بدل گئی مگر زینب کی دنیا ابھی بھی نازک دھاگوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ انصاف تو مل گیا تھا مگر دل کے اندر جو زخم تھا وہ ابھی بھرنے سے بہت دور تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ شام کا سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا، جیسے اس کی زندگی کی باقی اندھیروں کے ساتھ لے جا رہا ہو، مگر اس کے دل میں ابھی بھی ایک ہلکا سا خوف باقی تھا۔ کہیں یہ سب خواب تو نہیں؟ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زینب چونک کر پلٹی۔ حیدر تھا۔ وہ کچھ لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ پھر آہستہ آہستہ اندر آیا اور تھوڑے سے فاصلے پر رک گیا۔ کیسی ہو؟ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی، وہی نرمی جو زینب کے دل تک سیدھا اتر گئی۔ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہوں۔ خاموشی چھا گئی مگر یہ خاموشی اب پہلے جیسی بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی راحت تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، حیدر نے دھیرے سے کہا۔ زینب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ میں جانتا ہوں میں نے شروع میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ رکا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔
میں نے صرف تمہیں ایک ذمہ داری سمجھا، ایک بوجھ۔ زینب کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی مگر وہ خاموش رہی۔ مگر آج جب میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا، اس کی آواز بھاری ہو گئی، تو مجھے احساس ہوا کہ تم صرف ونی نہیں ہو، تم ایک انسان ہو جسے درد ہوتا ہے، جسے تحفظ کی ضرورت ہے۔ زینب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ الفاظ تھے جو شروع سے سننا چاہتی تھی۔ حیدر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جملہ سن کر زینب کے دل میں جیسے بہار آ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ نے آج میرے لیے جو کیا اس کے بعد مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں رہا۔ حیدر کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ڈر تو مجھے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ زینب نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آتا ہے۔ یہ سن کر زینب کے لبوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کمرے کی فضا بدلنے لگی، جیسے دو اجنبی دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوں۔ اسی لمحے باہر ہلکی سی بارش شروع ہو گئی۔ زینب کھڑکی کے باہر طرف کھڑی تھی۔ بارش کے قطرے شیشے پر گر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے بارش بہت پسند ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ حیدر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر دکھ کو دھو دیتی ہے، زینب نے آہستہ سے جواب دیا۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر کہا، تو آج سے تمہارے سارے دکھ میری ذمہ داری ہیں۔ زینب کے دل جیسے رک سا گیا۔ یہ الفاظ، یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی اور اچانک بجلی چمکی۔ زینب ڈر کر پیچھے ہٹی اور غیر ارادی طور پر حیدر کے قریب آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ دلوں کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ زینب نے پہلی بار اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ یہ صرف سہارا نہیں تھا، یہ ایک تعلق کی شروعات تھی۔ بارش، خوشی اور دو دل جو اب آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ہو رہے تھے۔ حیدر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے چہرے کو جگہ جگہ سے چومنے لگا۔ اسی لمحے زینب کے لبوں سے بے اختیار نکلا، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ حیدر ہلکا سا مسکرایا، ابھی تو شروعات ہے۔ اور یہ شروعات۔ ساری رات وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا، اس پر سایہ فگن ہوا، وہ اس پر اپنے پیار میں ڈبوتا رہا۔ اور یہ ایک ایسی محبت تھی جو آزمائشوں میں پروان چڑھے گی۔ مگر کمرے کے باہر کھڑا ایک سایہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وقاص۔ اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرت اور انتقام کی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ محبت زیادہ دیر نہیں چلے گی، اس نے دل میں کہا۔ اور یوں بارش کی وہ رات زینب کی زندگی کی سب سے خوبصورت راتوں میں سے ایک بن چکی تھی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس رات ایک ایسا طوفان بھی جنم لے چکا ہے جو اس کی خوشیوں کو دوبارہ چھین لے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اگلی صبح فضا کچھ بدلی بدلی سی، سورج تو نکل آیا تھا مگر گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی آنے والے وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ زینب صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کل رات کے لمحے بار بار اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ حیدر کا ہاتھ تھامنا، اس کا تحفظ، اس کی باتیں، اب میں اکیلی نہیں ہوں، اس کے دل میں سوچا۔ مگر اچانک پیچھے سے کسی کی آواز آئی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب چونک کر پلٹی، وقاص۔ اس کی آنکھوں میں آج کچھ اور ہی خطرہ تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہو۔ تم جیت گئی ہو نا، سب کے سامنے معصوم بن گئی ہو، اس نے طنزیہ الفاظ میں کہا۔ زینب نے نظریں جھکا لیں، مگر اس بار اس کی آواز میں ہلکی سی ہمت تھی۔ سچ ہمیشہ جیتتا ہے، وقاص ہنسا، مگر وہ ہنسی خوفناک تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں تمہارا یہ سچ تمہیں کہاں لے جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر زینب کے دل میں ایک انجانا سا خوف چھوڑ گیا۔ دن گزرتے گئے مگر زینب کو بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے ہر سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک شام کو حیدر گھر آیا۔ زینب نے اسے دیکھتے ہی ایک عجیب سے سکون محسوس کیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ آپ آ گئے؟ حیدر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ زینب کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے لگتا ہے وقاص کچھ کرنے والا ہے، اس کی باتیں، اس کی نظریں۔ حیدر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے کہا ہے نا، وہ اب تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، زینب نے آواز بھاری کی۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ زینب کے لیے ڈھال جیسے تھے۔ رات ہوئی، گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ ہوا تیز چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ زینب نے آنکھ کھل چکی تھی، اسے لگا جیسے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں، مگر اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زینب کا دل جیسے رک گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس بار وہ وقاص نہیں تھا، وہ دو اجنبی آدمی تھے۔ ان کے چہروں پر کپڑا بندھا ہوا تھا اور آنکھوں میں درندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ چیخنے کی کوشش مت کرنا، ایک نے دھمکی دی۔ زینب کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ یہ کون ہے؟ اس کے ذہن میں سوال گونجنے لگا۔ اسی لمحے اسے یاد آیا وقاص کے الفاظ، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ
تمہارا سچ تمہیں کہاں لے جاتا ہے؟ یہ سب اس کا پلان تھا۔ زینب چیخنے ہی والی تھی کہ ایک آدمی نے اس کا منہ دبانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ زینب! وہ حیدر تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جو کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ان آدمیوں پر حملہ کر دیا، ایک کو زور سے دھکا دیا، دوسرے کو مکہ مارا۔ کمرے میں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ زینب ایک کونے میں سہم کر کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف مگر دل میں ایک ہی احساس، وہ میرے لیے لڑ رہا ہے۔ حیدر نے پوری طاقت سے اس آدمی کو زمین پر گرا دیا، مگر دوسرا پیچھے سے اس پر حملہ کرنے لگا۔ نہیں! زینب چیخی۔ اس نے ہمت کر کے پاس پڑا ہوا لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور اس آدمی کو مارا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر حیدر کو موقع کا فائدہ اٹھایا اور دونوں کو بھگا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حیدر اس کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زینب نے کچھ نہیں کہا، بس اچانک اس کے سینے سے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیدر نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں ہوں نا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زینب نے خود اسے قریب آ کر پناہ لی تھی۔ یہ صرف خوف نہیں تھا، یہ اعتماد تھا، محبت تھی۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، تم میری ذمہ داری ہو۔ زینب نے آنسوؤں سے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، اب میں آپ کی عادت بن چکی ہوں۔ یہ سن کر حیدر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور یوں محبت گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر خطرے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ محبت کے ساتھ ساتھ ایک نئی سازش بھی جنم لے چکی تھی۔ اس رات کے بعد زینب کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ خوف اب بھی اس کے اندر کہیں موجود تھا، مگر اس خوف کے ساتھ ایک مضبوط احساس بھی جڑ پکڑ چکا تھا، حیدر کا ساتھ۔ خوف سے ساری رات وہ حیدر کے سینے پر سر رکھے لیٹی رہی، اور حیدر اپنے پیار، اپنی محبت کے احساس میں اسے ڈبوتا رہا۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ زینب کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو حیدر کے قریب پایا۔ رات بھر کے ڈر کے بعد وہ کب اس کے بازو پر سر رکھ کے سو گئی اسے خود بھی معلوم نہ ہوا، اور وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر دھیرے سے اٹھنے لگی تاکہ اسے جگائے بغیر الگ ہو جائے۔ مگر اچانک، کہاں جا رہی ہو؟ حیدر کی بھاری مگر نرم آواز نے اسے روک لیا۔ زینب چونک گئی۔ وہ بس اٹھ رہی تھی۔ حیدر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار سکون سے سویا تھا، اور تم جا رہی ہو؟ یہ سن کے زینب کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ بھی نہ! اس نے نظریں جھکا لیں۔ کمرے کی فضا میں ایک نرم سی محبت گھل گئی، جیسے دونوں کے درمیان فاصلہ خود بخود ختم ہو رہا ہو یوں۔ حیدر نے آہستہ سے کہا، زینب جی، اب تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میری عادت بن چکی ہو۔ یہ سن کر زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اور آپ میری طاقت! اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت نے اپنی جڑیں مضبوطی سے جما لیں، مگر اس گھر کے ایک کونے میں ایک اور کہانی جنم لے رہی تھی۔ وقاص! اس کی آنکھوں میں اب صاف نفرت تھی، بلکہ ایک خطرناک فیصلہ تھا۔ جب تک یہ لڑکی اس گھر میں ہے، میری ہار مکمل نہیں ہوگی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک منصوبہ مکمل ہو گیا۔ اغوا! شام ڈھل رہی تھی۔ زینب صحن میں اکیلی بیٹھی تھی، ہاتھوں میں چائے کا کپ، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ وہ حیدر کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کے الفاظ، اس کا ساتھ۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا۔ تیز بو! زینب کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہ نکل سکی۔ چند لمحوں میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا، وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دروازہ بند، اور ارد گرد خاموشی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ اسی لمحے دروازہ کھلا، وقاص اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک سکون تھا۔ جاگ گئی ہو؟ زینب کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وقاص آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا، اب تمہاری باری ہے۔ حیدر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، زینب نے ہمت کر کے کہا۔ وقاص ہنسا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ تم خود میرے پاس ساتھ بھاگی ہو تو وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ زینب کے دل پر جیسے بجلی گری۔ نہیں، وہ مجھ پر یقین کرے گا، دیکھتے ہیں، وقاص نے سرد لہجے میں کہا۔ ادھر جب حیدر گھر پہنچا اور زینب کو نہ پایا تو اس کے دل میں عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ زینب کہاں ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر صحن میں گرا ہوا چائے کا کپ اور زمین پر پڑا ہوا دوپٹہ سب کچھ بتا رہے تھے۔ وقاص! حیدر کے لبوں سے نکلا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہوا، اس نے مٹھی بھینچ لی، تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صرف غصہ نہیں، یہ محبت کی شدت تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، زینب اکیلی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو، دل میں خوف، مگر ایک امید بھی تھی کہ وہ آئے گا، وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ اسی لمحے باہر سے دروازہ زور سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وقاص چونک گیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ ٹوٹ کر کھلا، وہ اندر آیا۔ حیدر! اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔
سانس تیز اور چہرہ غصے سے سرخ۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیدر، وہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں محبت، خوف اور انتقام سب ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ وقاص پیچھے ہٹا۔ تم یہاں کیسے؟ حیدر نے غصے سے کہا۔ تم سے زیادہ تمہاری سوچ کو جانتا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ وقاص پر ٹوٹ پڑا۔ شدید لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ ہر مکہ، ہر وار صرف ایک چیز کہہ رہا تھا، یہ میری ہے۔ اسے چھونے کی جرت کیسے کی؟ آخر کار حیدر نے وقاص کو زمین پر گرا دیا۔ آج کے بعد اگر تم نے اس کی طرف دیکھا بھی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وقاص بے بس پڑا تھا اور پہلی بار اسے اس ہار کا احساس ہوا۔ حیدر نے فوراً زینب کے بندے ہاتھ کھولے اور آزاد کرواتے ہوئے اسے سینے سے لگا گئی۔ مجھے پتا تھا آپ آئیں گے۔ حیدر نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وعدہ نہیں تھا، یہ عشق تھا۔ اس کی رات کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ وقاص کی حقیقت کھلنے کے بعد وہ گھر سے رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ گاؤں والوں نے بھی اسے منہ موڑ لیا تھا اور آخر کار اسے گھر چھوڑنا پڑا۔ ساس جو کبھی زینب کو ایک بوجھ سمجھتی تھی اب خاموش رہنے لگی تھی۔ شاید انہیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، مگر وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ زینب کے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ وہی گھر جو کبھی قید لگتا تھا اب آہستہ آہستہ ایک گھر بن رہا تھا، اور اسے تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ تھی حیدر۔ وہی حیدر جو کبھی اسے نظر انداز کرتا تھا اب آج ہر لمحہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتا تھا۔ ایک شام ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر سورج ڈھل رہا تھا اور صحن میں سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ زینب چھت پر کھڑی دور آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، وہ سکون جو بہت دکھ سہنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حیدر کی آواز سن کر وہ مسکرائی اور پیچھے مڑی۔ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ جو گھر کبھی مجھے قید لگتا تھا آج وہی میری دنیا بن گیا ہے۔ حیدر نے اسے قریب آیا۔ اور میں؟ زینب نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ آپ میری دنیا سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ سن کر حیدر کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کے اور قریب آیا، اتنا کہ دونوں کے درمیان صرف دھڑکنوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ زینب جی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن میں کسی کے لیے اس حد تک بدل جاؤں گا، زینب نے آہستہ سے کہا۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ حیدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اور تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہوا میں خنکی تھی، مگر اس لمحے دونوں کے درمیان ایک عجیب سی گرمی تھی، ایک احساس جو لفظوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زینب، حیدر نے پہلی بار صاف الفاظ میں کہا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں بھی، اس نے آواز دھیرے سے نکلی، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان دونوں کی ساری تکلیفوں کو ایک خوبصورت یاد میں تبدیل کر دیا۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چھوا، ایک نرم محبت بھرا لمس۔ زینب نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اسے ایک دنیا مل گئی ہو۔ وقت گزرتا گیا، گھر کی فضا بدل گئی، رشتے بہتر ہونے لگے، اور زینب اب صرف ونی نہیں رہی تھی، وہ اس گھر کی عزت، محبت اور سکون بن چکی تھی۔ کچھ مہینوں بعد اسی چھت پر زینب بیٹھی تھی، ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ۔ حیدر اس کے پاس آیا۔ زینب ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہماری محبت کی ایک نئی زندگی بننے والی ہے۔ حیدر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اٹھی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہماری اولاد کبھی وہ دکھ نہیں دیکھے گی جو تم نے دیکھے۔ زینب نے اس کی طرف محبت سے دیکھا، کیونکہ اس کے پاس آپ جیسے باپ ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، آسمان پر چاند نکل آیا تھا، اور دو دل جو کبھی زخموں سے بھرے ہوئے تھے آج مکمل سکون میں تھے۔